مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو غور فکر کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں قرآن سے بات جا رہی ہوں کہ اللہ نے کیا کہا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا، ان کو بناؤ گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا. تو تجھے ترجمہ بھی تم خود کر رہے ہو، تو کم از کم ترجمہ کرنے سے تجھے شرم تو آنی چاہیے، تجھے شرم تو آنی چاہیے. اتجلو فی من یفسد ویسفک الدماء، ابھی تو خون نہیں کیا تھا اس نے، ابھی تو فساد برپا کیا نہیں. ملائک ہو کر علم غیب رکھتے اور جن کو سجدہ کرتے ان کو علم کہتے ہیں. ملائک یعنی جو ساجد ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں، جن کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، ان کو تو علم غیب ہے. آدم کو علم غیب نہیں ہے، اور آدم جس نبی کا امتی ہے اسے تو علم غیب ہے ہی نہیں. پھر اللہ نے کیا، پھر کہا یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک. ہم جو ہے ہم میں سے بنا خلیفہ، ہم میں سے بنا، ہم میں سے بنا. یہ جملہ ہے بڑا بڑا، اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گئے، ہم میں سے بنا. اب ملائکہ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجود کرتے تھے. اب ان کو اپنی عبادت پہ فخر ہونے لگا کہ ہم جو ہیں تمہاری عبادت کرنے کے لیے، ہم جو ہیں تمہاری حمد و تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے، ہم میں سے بنا، ہم میں سے بنا، ہم میں سے بنا، ہم میں سے بنا. اتنا ہوا، ہم میں سے بنا. ہمیں کیونکہ اس نے کہا تھا میری جنگ نماز کی وجہ سے نہیں ہے، نماز کی وجہ سے ہوتی میری جنگ، عبادت کی وجہ سے میری جنگ ہوتی. تو پھر کتنا بتا دیں، آدم نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، ملائکوں نے بھی سجدہ کیا، عبادت کرتے رہے. لیکن جنگ سجدوں کی وجہ سے نہیں ہے، کثرت سجدے کی وجہ سے. کسی کو متقی پرہیزگار مت سمجھنا. پھر انہوں نے کہا کہ پروردگار نے کہا کہ آپ کتنا ناز کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں. قال ہم بھی اسماء ان کے نام بتائیں. تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہمیں تو آتے نہیں، لا علم لنا ہمیں آتا نہیں، انک انت العلیم الحکیم. اور اللہ نے کیا کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ نہیں دیکھ رہا، جو کچھ نہیں جان رہا تو جان لے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، قال یا آدم انبئهم باسمائهم. پھر اللہ نے آدم کو کہا انبئهم باسمائهم، ان فرشتوں کو، ان ملائکوں کو، ان فرشتوں کے ان کے نام بتا. انبئهم، ہوا ہما ہم، ہوا ایک مرد، ہما دو مرد، ہم تین مرد. ہوا ایک مرد، ہما دو مرد، ہم تین مرد. اب تین سے زیادہ پہ چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں ہم. اللہ نے کیا کہا، یا آدم انبئهم، ان کے نام بتائیں، ان کے نام سکھائیں، ان کے نام سکھائیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، ان کے نام سکھائیں، ان کے نام سکھائیں. اب مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نبی دیا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم
ہمارا نبی وہ ہے جس کو فرشتے پڑھاتے ہیں. اللہ نے کہا فرشتے نبیوں کو پڑھاتے نہیں. فرشتے نبیوں کو پڑھاتے نہیں بلکہ نبی فرشتوں کو پڑھاتا ہے. قال انبئ اسماء. کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کو نام پڑھائیں. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان کو نام پڑھائیں. ان کو نام پڑھائیں جن کو حضرت آدم پہلا جو نبی ہے جن فرشتوں کو نام پڑھا رہا ہے وہ فرشتے آ کر رحمت للعالمین کو درس دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے. شرم آنی چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو فرشتے نے پڑھایا تھا. وہ تیرا نبی ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا فخرج انک رجیم. نکل جا. لعنتی ہے تو، لعنتی ہے. اچھا جب پوچھا گیا رسول خدا سے یا رسول اللہ اتنا بتاتی ہمیں، اتنا بتاتی ہمیں یہ نام کون سے تھے. حضرت عباس کی خدمت میں آئے تھے. حضرت عباس ابن عباس جو راوی بھائی رسول خدا کا چاچا ان کے پاس آئے تھے کہ آپ بتائیں کیا معتقد کتاب اہل تسنن کی کتاب تر منصور میں یہ روایت نقل ہے کہ حضرت ابن عباس کے پاس آئے کہ ہم رسول خدا سے پوچھ کے بتائیں، رسول خدا سے پوچھ کے بتائیں یہ جو اللہ نے حضرت آدم کو کہا ان ملائکوں کو ان کے نام بتا دیں، ملائکوں کو ان کے نام بتا دیں وہ کون سے نام ہیں، کس کے نام ہیں. یہ جو کہتے ہیں یہ اللہ کے نام ہیں. اللہ کے نام ہیں تو اللہ نے اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے. اللہ نے کہا انبئہم باسمائہم. آپ پوچھیں کسی بھی جس کو عربی گرامر آتی ہے ان سے پوچھیں کہ ہم کون سا استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ ایک ہے یا جمع ہے. تو ابن عباس سے پوچھا گیا وہ تھا جمعرات کا دن. یہ سوال ہوا جمعرات کا دن تھا اور پھر ابن عباس نے کہا آج نہیں چلے گی جمعے کو جمعے نماز کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول سے پوچھیں گے وہ نام کون سے ہے، وہ نام کون سے ہیں پوچھیں گے. جمعے کا دن ہوا. پھر عالم ارواح میں تقریباً جو پورے کے مومن بھی ہوں گے جو جب یہ نام پوچھے جا رہے تھے جو عالم ارواح میں ہمارے ہوئے تو اکٹھے اردو کے نام نا عالم ارواح میں جو پورے کے مومن یہ وہاں پر جب رسول خدا سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اتنا بتائیں اللہ نے آدم کو کہا تھا کہ ان کے نام ان کو سکھائیں تو وہ نام کون سے تھے. رسول خدا نے رحمت للعالمین نبی نے کہا تھا وہ نام کوئی اور نہیں. ترے منصور کی روایت ہے. ترے منصور کتاب اہل تسنن کی کتاب ہے. ترے منصور اس میں روایت ہے اور کوئی نام نہیں ہے. ایک نام محمد ہے، دوسرا علی ہے، تیسرا فاطمہ ہے اور حسنین کریم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا. وہ نام یہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضی، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبی، حسین مصطفی ان کا نام ہے. تو اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے توجہ کیجیے گا اللہ نے ابلیس کو رجیم کیوں کہا اور ایسے کیوں کہا استکبرت ام کنت من العالی. ایسے کیوں کہا یہ جب روایت میں نے پڑھی کہ وہ نام ہمارے تھے، یہ جب روایت پڑھی حتیٰ کہ ہماری اہل بیت کی کتاب میں 14 کا تذکرہ ہے کہ وہ 14 تھے. 14 کے نام جو سکھائے گئے تھے حضرت آدم نے سکھائے ملائکہ کو. وہ 14 کے نام کیا ہماری یہاں پہ اہل بیت کی کتاب میں سے، لیکن اہل تسنن کی کتاب ترے منصور میں ٹوٹل 35 کے نام. چلو بھائی 35 کے ہی مان
ہم ضد کرنے والے ہیں ہی نہیں. ہم تو ویسے بھی محبت سے بات ماننے والے تکرار کرتے نہیں. ٹھیک ہے پنجتن کے مان لیا چلو مان لیا. تو اب پتا چلا اس روایت کے پڑھنے کے بعد کہ اللہ نے ابلیس کو کیوں کہا فخرج نکل جا انک انت الرجیم. ابھی تو رجیم ہے لعنتی ہے. ابھی تو نکل جا لعنتی ہے چلا جا. کیوں نکلا تھا؟ تو اب میں نے اس روایت کے بعد نثار بھائی اس روایت کے بعد میں نے غور کیا کہ اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو لعنتی نہیں بنایا تھا اور فرشتوں پر فخر اس لیے نہیں کیا تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. تو کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم تھا پنجتن. حضرت آدم تھا پنجتنی اور یہ ابلیس اس پنجتنی کے مقابلے میں آیا. ابلیس اس پنجتنی کے مقابلے میں آیا. اللہ نے کیا کہا فخرج انک انت الرجیم. تو لعنتی ہے. تو پنجتنی کے مقابلے میں ہے. پنجتنی کے مقابلے میں ہے. پنجتن کو ماننے والے کے مقابلے میں ہے. پنجتن کو ماننے والے کے مقابلے میں ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں پنجتن کو ماننے والے کے مقابلے میں ہے. جو پنجتن کو ماننے والے کے مقابلے میں آ جائے اسے تو ابلیس کہتے ہیں اور جو خود پنجتن کے مقابلے میں آ جائے اور جو خود پنجتن کے مقابلے میں آئے. خدا کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا دادا آدم پنجتنی تھا. تو فخر کریں کہ جس دادے کے ہم پیداوار ہیں وہ تھا ہی پنجتنی. وہ محب پنجتنی تھا. محب پنجتنی تھا. حضرت آدم پنجتنی تھا اور ابلیس کو نکالا گیا کہ وہ پنجتنی کو نہیں مان رہا. اس وجہ سے کہا نکل جا لعنتی ہو نکل جا. اور اس کے بعد اب جب یہ حضرت آدم اور حوا کو کہا اب جاؤ کھلاؤ جو چاہے جنت میں چل جاؤ جو مرضی چاہے کھاؤ پیو گھومو پھرو. حضرت آدم نے حضرت حوا نے جنت میں کھانا پینا شروع کیا اور اتفاق سے وہ درخت کے نزدیک گئے تو اللہ نے کیا کہا بلا تقربا هذه الشجرة. کھاؤ پیو سب کچھ لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا. کھاؤ پیو سب کچھ اس درخت کے نزدیک نہ جانا. کھاؤ پیو سب کچھ ہے تو ماں جو کچھ چاہے دے کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا. اتفاق سے گئے اللہ نے کہا. اب میں نے اس آیت کے ذہن میں ایک ترجمہ ہے. ایک میں آ رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں. تھوڑا سا صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین. میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ لا تقربا هذه الشجرة. اس درخت کے نزدیک نہ جانا. اس درخت کے نزدیک نہ جانا. آج میں اسی آیت کے ذہن میں چار ترجمے پڑھ گیا. چار ترجمے. کسی نے کہا اس درخت سے مراد گندم کا درخت ہے. کسی نے کہا نہیں اس درخت سے مراد انگور کا درخت ہے. جس کو جتنا علم ہوگا وہ وہاں ہی کرتے تھے. امام زین العابدین سے پوچھا امام زین العابدین سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ کعبۃ اللہ میں حضرت رسول خدا آپ کے نانا نے آپ کے دادا کو اپنی
کندھوں پہ سوار کیوں کیا تھا؟ اب میں تھوڑا سا وضاحت کروں گا مثال کے ساتھ. ایسے نہیں کہ میں بس درس کا درد کا صورت آل ابراہیم کا جو ہے ابراہیم کا ترجمہ کر دوں آپ کے ذہنوں تک نہ پہنچے. میں کوشش کروں گا کہ مکمل طور پہ آپ لوگوں کے ذہن تک یہ بات پہنچے. امام سجاد سے پوچھا گیا کہ علی کو رسول خدا نے اپنے کندھوں پر سوار کیوں کیا؟ تو وہاں پر سید الساجد نے کہا کیونکہ چراغ نیچے ہوتا ہے اس کی شعاعیں اوپر چراغ نیچے ہوتا ہے اس کی شعاعیں اوپر ہوتی ہیں. مولا آپ نے تو یہ کہہ دیا ہمیں سمجھ میں بات نہیں آئی. بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. آپ تھوڑی سی وضاحت کریں. مولا نے کہا ایسے سمجھیں کہ درخت کی جڑ نیچے ہوتی ہے اس کی شاخیں اوپر ہوتی ہیں. درخت کی جڑ نیچے ہوتی ہیں اس کی شاخیں اوپر ہوتی ہیں. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا رسول ہے اس درخت کی جڑ، ہم باقی تیرا کے تیرا، ہم ان کی شاخیں. سید الساجدین کا فرمان ہے، سید الساجدین کا، امام زین العابدین کا. وہ درخت اور نہیں ہے. سید الساجدین فرماتے ہیں وہ درخت ہم اہل بیت ہیں، وہ درخت ہم اہل بیت ہیں. میں ثابت کر رہا ہوں کہ وہ درخت یہ پہلے ہیں، ان کا نور پہلے ہے. میں ثابت کروں گا کہ جب اللہ نے اس کو ابلیس کو نکالا کیا جملہ کیا کہا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالی، استکبرت ام کنت من العالی. اللہ نے کیا حکم تو نے سجدہ کرنا ہے. وہ تو ہوا حاکم، حکم کرنے والا. اور محکوم کون تھا؟ محکوم تھے یہ ملائکہ. اور جس کو سجدہ کیا جا رہا تھا وہ تیسری چیز تھی، وہ تھا حضرت آدم. اللہ سجدہ کرنے والا ہے نہیں، اللہ سجدہ کرنے والا ہے نہیں. تو وہاں پر ایک رہی، دو گروپ رہ گئے. ایک ہے آدم جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور باقی رہے ملائکہ. تو اللہ نے جملہ کہا دنیا والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑا جملہ ہے. استکبرت ام کنت من العالی، کیا تم تکبر کر رہے ہو یا عالین میں سے ہو؟ کیا تم تکبر کر رہے ہو یا عالم میں سے ہو؟ ماننا پڑے گا کہ ملائکہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستیاں بھی موجود تھی جن کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا. کوئی ایسی ہستیاں تھی جن کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا. جب ہم جاتے ہیں عالم کی طرف میں نے بتایا کہ جس طرح گرامر ہوتی ہے ہوا ایک مرد، ہما دو مرد، ہم تین مرد، یا ایک عورت، ہما دو عورت، ہم یا تین عورتیں یا تین سے زیادہ. اسی طرح عالم جمع ہے، عالم جمع ہے جس کا مفرد ہے علی، جس کا مفرد ہے علی، جس کا مفرد ہے علی. اللہ نے ابلیس کو کہا کیا تم نے تکبر کیا یا تو بھی علی والوں میں سے ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بھی علی والوں میں سے ہے؟ خدا نے محمد کو تخلیق کچھ اس طرح کیا، مٹی کو پانی سے نہیں، حق کو باطل سے جدا کیا. پھر ایمان کی شبیہ بنا کر کل ایمان کا کنیکشن آن کیا. آدم کے لیے نہیں، رسالت کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا. پھر دنیا میں بھیج کر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا. میں حیران ہوں فقط اس بات پر عاجز خدا نے ایک ہی وقت میں تیرا محمد کا اعلان کیا. نعرہ حیدری. اللہ نے کیا کہا تھا ابتدا والی آیت میں پھر دوہرا رہا ہوں. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ.
اور ہم ہی میں ہی بنانے والا ہوں زمین ہی خلیفہ. میں بنانے والا ہوں زمین ہی خلیفہ. میں بنانے والا ہوں زمین ہی خلیفہ. میں بنانے والا ہوں زمین ہی خلیفہ. تو اللہ نے قانون بدلا دیا. اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو میں اللہ بنانا. میں بناتا اور کوئی نہیں بناتا. میں بناتا اور کوئی نہیں بناتا. سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں پروردگار ابلیس کا قصور کیا ہے؟ سجدہ ہی نہیں کیا تھا. سجدہ ہی نہیں کیا تھا. یہی قصور ہے اس کا. اور اس کو بعد میں ہم کیا کہتے ہیں پہلے یہ ہم تک بات پہنچ جائے کہ مشرک اور کافر کسے کہتے ہیں. مشرک اور کافر کسے کہتے ہیں. اللہ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا مشرک اور کافر وہ ہے. مشرک اور کافر وہ ہے جو بت بناتے ہیں. پروردگار یہ بت تو بناتے ہیں یہ بت تو بناتے ہیں لیکن مانتے تو آپ کو ہیں. اگر بھائی بت تو بناتے ہیں مانتے تو آپ کو ہیں. بت تو بناتے ہیں مانتے تو آپ کو ہیں. اللہ نے کہا ہاں یہ بت بناتے ہیں اور انہیں وسیلہ بناتے ہیں. بت بناتے ہیں وسیلہ بناتے ہیں. سورہ زمر میں وسیلہ بناتے ہیں. بت بنا کر وسیلہ بناتے ہیں. توجہ کیجیے گا. بت بنا کر وسیلہ بناتے ہیں. بت بناتے بھی خود ہیں. بت بناتے بھی خود ہیں رکھتے بھی خود ہیں اور پھر وسیلہ بھی خود ہی بناتے ہیں. بناتے بھی خود ہیں پھر رکھتے. کعبہ میں بھائی بت ایسے تو نہیں آئے تھے نا. بت بنا کر پھر کعبہ میں لائے گئے پھر اس کو وسیلہ بنائے گئے. ایسے ہے نا. بنائے بھی خود اور پھر لا کر رکھا بھی خود دکھایا بھی خود اور پھر پوجنا بھی شروع کیا وسیلہ بنانا شروع کیا. تو اللہ نے سورہ زمر میں قاعدہ بتایا جو آپ بناتے ہو پھر بٹھاتے ہو. جو آپ بناتے ہو پھر بٹھاتے ہو اور بٹھا کر پھر اسے اپنا وسیلہ بناتے ہو. اللہ نے کہا تو کافر اور مشرک تو تم ہو. قرآن میں نہ ہو میری زبان جڑ سے کاٹی جائے. اللہ نے کہا بناتے بھی خود ہو بٹھاتے بھی خود ہو اور پھر وسیلہ بھی خود بناتے ہو. میرے بنائے ہوئے کو مانتے نہیں کیونکہ خلیفہ میں بناتا ہوں. میں نے بتایا خلیفہ میں بناتا ہوں. آپ اپنا بناتے ہو اور اس کے بعد ان کو خود بٹھاتے بھی ہو اور پھر پوجا بھی پوری کرتے ہو. یعنی کیا خود کعبہ میں نہیں آئے تھے. بناتے بھی اپنے ہاتھوں سے تھے. اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. میرا اشارہ کافی ہے. اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے پھر بٹھاتے تھے. بٹھا کر پھر اسے پوجا کرتے تھے پھر انہیں وسیلہ بناتے تھے. اللہ نے کہا یہ وسیلہ تو بنا رہے ہو. میں تیرے بنائے ہوئے مانتا نہیں ہوں. چلے گی میری کیوں یخلق ما یشاء. کائنات میں نے بنائی ہے وہ یختار پھر اختیار بھی مجھے ہے کسی اور کو نہیں. یہ قرآن سے ہے کہ مجھے میری مرضی ہے نا. کائنات میں نے بنائی ہے. کائنات بھی میں نے بنائی ہے اور پھر میری مرضی ہے جسے بناؤں میں وہ یختار اور اختیار جسے میں دوں. کوئی اور اختیار نہیں دے گا. اپنے مت بنانا. کائنات میں نے بنائی ہے
مجھے ہی ہے، تم لوگوں کو نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں ہاتھ جوڑ کر یہ بھی کہوں گا کہ اللہ نے اپنے خلیفہ بنانے کا اختیار نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ نبیوں کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بنائے۔ اللہ نے کہا کائنات میں نے بنائی ہے تو اختیار بھی مجھے ہے، میری مرضی ہے، جس کو میں بناؤں میں بناؤں۔ اللہ نے کیا کیا؟ صرف اتنا بتایا کہ کیا تمہارا میرے علاوہ کوئی اور اللہ ہے کیا؟ حل خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے کیا؟ یہ سوال کیا اللہ نے کہ کیا تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے کیا؟ کوئی خالق ہے کیا؟ ہم سارے کہیں گے نہیں۔ تو اللہ نے کہا جب خالق کوئی نہیں تو پھر میں ہی ہوں نا، تو پھر میری مرضی ہے نا۔ اپنی مرضی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے کیوں بناتے ہو؟ میں بناؤں گا جسے دل چاہے، میں نے بنانا اور میرے بنائے ہوئے کو تم نے مانا، اور وسیلہ بھی اسے ہی کرنا ہے جس کو میں بناؤں، وسیلہ بھی اسے بنانا ہے۔ میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، محمد مصطفیٰ جیسا نبی بھی ان کی وسیلے سے ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا تو کیا ہو گیا کہ نبی رحمت للعالمین نبی کے بارے میں اس طرح کے بیان دے رہا ہے کہ نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی جب تک ان کا وسیلہ نہ دے۔ میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس ثبوت ہے قرآن سے، نثار بھائی قرآن سے ثبوت ہے۔ حدیث پڑھتا ہو سکتا ہے کل کوئی اعتراض کرتا کہ انہوں نے اپنی کری ہے، لیکن لا ریب کتاب سے پڑھ رہا ہوں، لا ریب کتاب سے، کہ محمد مصطفیٰ کو بھی جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا، جب تک ان کا واسطہ محمد مصطفیٰ نہیں دے رہا تو بات قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا چلو میں آپ لوگوں سے آخر تک میرا سوال ہے، یہ بتائیں موبائلہ تو سنی ہے نا، موبائلہ سنی ہے نا، تو یہ بتائیں موبائلہ میں کون کون گئے تھے؟ موبائلہ میں کون کون گئے تھے؟ اور پھر عیسائیوں نے کیا کہا؟ موبائلوں میں کون کون گئے تھے؟ پھر عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ اور پھر رسول خدا کے ساتھ جو گئے تھے رسول نے ان کو کیا کہا تھا؟ کہ رسول نے کیا کہا تھا؟ رسول نے کہا دیکھیں آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، بات سنیے گا، میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں آمین آپ کرنا، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں آمین آپ کرنا، یعنی وسیلہ آپ نے بننا ہے، وسیلہ آپ نے بننا ہے۔ جس رحمت للعالمین کی دعا ان کے وسیلے سے دعا بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تمہاری نماز نہ جانے کیسے قبول ہوگی؟ نہ جانے تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی بغیر ان کے وسیلے سے۔ اللہ نے کہا جن کو میں خلیفہ بناتا ہوں نبی کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ بنائے، نبی کو بھی جرت نہیں ہے۔ اگر نبی کو جرت ہوتی موسیٰ کلیم اللہ تھا، اس نے اللہ سے کیوں کہا تھا میرا خلیفہ میرے بھائی کو بنائے؟ اس نے نام لیا تھا اور حضرت موسیٰ کو بھی پتا تھا، انکار بھی نہیں ہوگا۔
نہیں کہوں گا انکار بھی نہیں ہوگا تو بنا لیتے. لیکن قانون قدرت ہے. اللہ نے کہا نبی کو بھی ضرورت نہیں ہے اپنا خلیفہ خود بنائے, نبی کو بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نبی کو جب ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی ایرا گیرا بنا لے, اگر ایرا گیرا کوئی بنا لے تو اللہ نے فائدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. خلیفہ بنانا میرا ہے, تم اتفاقاً بنا بھی لو. تمہارا منبر پہ بیٹھا ہوا ہو, میرا بنایا ہوا مٹی پہ بیٹھا ہو, میں اگر اپنے بنائے ہوئے خلیفے آگے تمہارے بنائے ہوئے کو اگر جھکایا نہیں تو میں اللہ عادل ہی نہیں ہوں. تمہارے بنائے ہوئے کو, تمہارے بنائے ہوئے کو اگر میں اپنے بنائے ہوئے کے آپ حتیٰ کہ آپ کا بیٹا ہے ممبر پہ بیٹا ہے حکومت کر رہا ہے, تم نے بنایا, میں نے نہیں بنایا, تم نے بنایا. جب تم نے بنایا ہے پھر میں نے بھی وعدہ کرا کہ میں اپنے بنائے ہوئے کے سمجھا, اپنے بنائے ہوئے کے سمجھا. تمہارے کو اگر میں نے رسوا نہ کیا تو میں اللہ عادل نہیں. تبھی کل والی بات یاد ہوگی, آئے تھے نا کہ ہماری ملکیت گم ہو گئی ہے, مہربانی کریں اس ملکیت کے, ہمارے والد کی ملکیت تھی وہ پتہ نہیں کہاں دفن جاتی ہے, کہاں دفن کی ہے, ہمیں کیا پتا کہاں دفن کی ہے. تو اس نے کہا یہ مجھے علم غیب تو نہیں ہے کہ تمہارے بابا نے وہ ملکیت کہاں رکھی ہے. ایسے مسئلے نثار بھائی, ایسے مسئلے ایسے مسئلے سوائے علی کے کوئی حل نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا, نتیجہ دے رہا ہوں, تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا, اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا. اور میں جملہ یہ بھی کہوں گا کہ فخر کیا کریں, سر اٹھا کے چلا کریں, ناز کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں اگر نبی دیا تو سید الانبیاء, نبی دیا تو سید الانبیاء, علی دیا تو سید الاوصیاء, سید الاولیاء. اگر سیدہ دی ہے تو سیدہ رسالہ, اگر حسنین کریمیں دی ہیں سیدہ اہل شباب والجنہ. کہ اللہ نے تجھے ایسے رہبر عطا کرے, اللہ نے تجھے ایسے رہبر عطا کرے. تو ایک جملہ ہاتھ جوڑ کر ضرور کہوں گا کہ جو ایسے رہبر ملے ہیں نا, صرف مانے نہیں ان کی بھی مانے, صرف مانے نہیں ان کی بھی مانے. اور ایسی مانے, ایسی مانے, یقین مانے ہم اگر جتنا بھی مانے لیکن ان کی ایک بھی نہ مانے, جتنا مانے ان کی ایک بھی نہ مانے تو ہم کس لشکر میں شمار ہو گئے آپ جانتے ہیں. یزیدی مولا حسین کو مانتے تھے لیکن مولا حسین کی مانتے نہیں. یزیدی مولا حسین کو مانتے تھے لیکن امام حسین کی مانتے نہیں تھے. اب خود اندازہ کریں کہ ہم نے کس ٹولے میں جانا ہے, کیا یزید کے ٹولے میں یا حسینی کے ٹولے میں. اگر حسینی کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر حسین کا کہنا ماننا پڑے گا. اگر حسین کے قافلے میں آنا چاہتے ہیں تو حسین کا کہنا ماننا پڑے گا. جب حسین کا کہنا دیکھیں میں نے کئی مرتبہ اس جگہ پر مثال دے چکا ہوں کہ مال کے اشتر کون تھا, چیف آف کمانڈر مولا علی. جس طرح مولا کائنات فرمایا
جس طرح میں رسول خدا کے لیے طاقت تھا، بازو تھا، اسی طریقے سے مالک میرے لیے میری طاقت ہے. میں رسول کی طاقت تھا، مالک میری طاقت ہے. لیکن جیسے ہی جنگ صفین لگی، مال کے اشتر جا گیا، تنابے خیموں کی کاٹی ہے. بس ہوا میں تلوار تھی کہ اس ظالم کو، اس ملعون کو پار کرنے والا تھا. بس ہوا میں تلوار تھی کہ مولا نے کہا مالک تلوار نہیں چلانی، مالک تلوار نہیں چلانی. مالک تلوار رو کر کہتا ہے مالک جنگ کرنا تب عبادت ہے جب علی کہے. جنگ کرنا تب عبادت ہے جب علی کہے. اور اگر یہاں پر پاکستان کا کوئی آرمی یا کوئی پاکستان میں کوئی جو ہے ایس ایس پی ڈی ایس پی ہوتا، اگر ان کو حکم آ جاتا کہ دشمن کے سامنے گئے ہو، اب تم دشمن تمہارے سامنے ہے، مارنے والے ہو، نہیں مارنا، وہ کہے گا ماروں گا بھلے کچھ بھی ہو جائے، بھلے سلا لگ جائے، ماروں گا ضرور، کیونکہ میں دشمن کے خیموں تک پہنچ چکا ہوں. لیکن وہ تھا علی کا سپاہی جو تلوار پہ روک کے کہہ رہا ہے مالک جنگ کرنا تب عبادت ہے جب علی کہے. اور تمہارا اٹھنا اپنی مرضی کا، تمہارا بیچنا علی کا اپنی مرضی کا، تمہارا سونا اپنی مرضی کا، تمہارا گھر میں اٹھنا بیٹھنا اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ اپنی مرضی کا. وہ حسینیت کا ہے. کیونکہ شب عاشور ہے. میں چاہ رہا ہوں آخر میں بہت سنا آپ نے، میں چاہ رہا ہوں کچھ درس بھی آخری لوگ میں پیش کروں کہ وہ سیرت حسینی کہاں ہے، وہ کہاں چلی گئی. اٹھو اپنی مرضی سے، بیٹھو اپنی مرضی سے، کھاؤ اپنی مرضی سے. حسینی والی سیرت کہاں ہے؟ اگر ہمارے اندر حسینی والی، کیونکہ حسینیت کپڑے بدلنے کا نام نہیں ہے، حسینیت کردار بدلنے کا نام، کردار کو بدلیں. آج شب عاشور ہے. جس طرح امام معصوم کی دیکھیں جو کربلا میں آئے تھے، اہل بیت کا گھر کربلا میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس شب میں وصیت کر رہے تھے. آپ بھی اوروں کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ وصیت کریں کہ آج کیونکہ شب عاشور ہے، امام حسین کی آخری شب ہے. آج کی شب ہم امام سے وعدہ کرتے ہیں مولا آج کے بعد وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. تبھی ہم سمجھیں گے کہ اسی طرح سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے. نہیں تو پھر اس 10 روز مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 10 روز کا فائدہ تب ہے جب ہم ان کا کہنا مانیں. اور آج شب عاشور، ایک تو حضرت علی اکبر کی دستار اور اس کے ساتھ ساتھ چولہا حضرت علی اصغر کا نکلے گا، شبی نکلے گی. آپ نے اس کا کل آپ بیٹھے ہوئے تھے لیکن آج اٹھ کر استقبال کرنا ہے. اسے نہ ہو بی بی رباب فریاد کرے کہ میں نے کل مسائل پڑھا تھا لیکن میں اس کی طرف بعد میں آ رہا ہوں. لیکن آج ایسے نہ ہو ایک چھوٹی بچی رو کر کہے کہ پھر میرے عباس کا کیا قصور تھا. یہ عباس کون تھا؟ اور اکثر مومنین کہہ رہے ہیں کہ مولانا مسائل کم پڑھ رہا ہے. حقیقت بتاؤں کہ میں مسائل پڑھ نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسائل اتنے ہیں کہ بیان سے باہر. میری زبان میں اتنی طاقت کہاں ہے جتنے مسائل ان پہ اٹھائے گئے ہیں. میں کون سے مسائل پڑھوں؟ حضرت عباس اس دنیا میں آئے جس کا پوتا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے سیا اور کہا یا علی میرے بعد شادی کرنی ہے. اور جس بچے کے آنے کے بعد 4 معصوم بوسے تھے اسے عباس کہتے ہیں.
چھوٹا بچہ ہے، جیسے ہی دنیا میں آیا بی بی ام البنین ہر ایک، حالانکہ بی بی فاطمہ تو زہرا، کیونکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو ماں اپنے بچے کو لوریاں دیتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ میں خود والد ہوں، مجھے پتا ہے لوریاں دیتی ہے. اور بی بی سیدہ اپنی اولاد کو لوریاں دیتی تھی. امام حسن کو لوریاں دیتی تھی، امام حسین کو لوریاں دیتی تھی کہ سو جائیں آپ میرے پاپا کی شبیہ ہیں. لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا جب حضرت عباس دنیا میں آئے تو بی بی ام البنین حضرت عباس کو لوریاں دے کے کہتی ہے آپ سو جائیں آپ اپنے پاپا کی شبیہ ہیں. کم سنی کا عالم تھا، اتنا لادلا تھا عباس کہ کبھی بی بی ام کلثوم اٹھا رہی ہے، کبھی بی بی زینب اٹھا رہی ہے، کبھی مولا کائنات اٹھاتے ہیں. میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ جس حسنین کریمین کا جھولا کبھی عباس جھلاتا ہے، کبھی جبرائیل جھلاتا ہے، کبھی علی جھلاتا ہے، کبھی جبرائیل جھلاتا ہے. جس کا جھولا وہ تو حسنین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑا جھولا تھا. کبھی مولا کائنات اٹھا کر ہاتھوں پہ بوسے دے رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے عباس کو اٹھایا اور بازو میں بوسا دینا شروع کیا، رونا شروع کیا. بی بی ام البنین آ کے کہنے لگی آقا کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ خوش نہیں ہیں کہ اللہ نے تجھے عباس جیسا بیٹا دیا؟ اللہ نے تجھے عباس جیسا بیٹا دیا. مولا رو کر کہتے ہیں ام البنین میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے عباس جیسا بیٹا کیوں ملا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کربلا کے دن اس کی بازو قلم ہو جائے، ان کی بازویں قلم ہو جائے گی. خواجہ کم سے نہیں کا عالم تھا، عزیز اتنا تھا اس گھرانے کو کہ کبھی باقاعدہ وقت طے کیا گیا تھا. بی بی زینب نے، بی بی ام کلثوم نے کہ اگر صبح کو آپ اٹھا دیے تو شام کو میں کھلاؤں گی، اگر شام کو آپ اٹھاتی ہے تو صبح کو میں کھلاؤں گی. مولا عباس فرمان چڑھتا رہا، کبھی زینب کے ہاتھوں پر، کبھی کلثوم کے ہاتھوں پر. دونوں شہزادیاں پروان چڑھاتی رہی. جب عباس سمجھنے کے لائق ہوا بی بی ام البنین نے عباس کو بلایا. عباس دھوتا ہوا جی اللہ. عباس کہاں گئے تھے؟ ابا میں اپنی بہنوں کے پاس گیا تھا. عباس نے غلطی مت کرنا، وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ زہرا کی بیٹی ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے. بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. تم کنیز نوکرانی کے بیٹے ہو، وہ سیدزادیاں ہیں. کبھی ان کے گھرانے میں نہیں جانا، کبھی ان کے گھرانے میں نہیں جانا. بڑے ہو چکے ہو، آزادار ہو. میں نے جب یہ تاریخ پڑھی کہ کچھ دن گزرے تھے، حضرت عباس نبی بی زینب کے پاس گئے، نبی بی ام کلثوم کے پاس گئے. رات کا وقت تھا. بی بی زینب بی بی ام کلثوم نے یہ کہا کہ نہ جانے کیوں عباس ہم سے ناراض ہو گئے، چلے عباس کے ساتھ ملنے. یہ شہزادیاں آئیے. جیسے ہی حضرت عباس کو دیکھا حضرت عباس چھپ گئے، حضرت عباس چھپ گیا. رو کر کہا بی بی زینب نے عباس عباس کیا ہو گیا ہے، ہم سے چھپتے کیوں ہو؟ بھائی عباس ہم سے چھپتے کیوں ہو؟ بس جب بھائی کا لفظ آنا تو وہاں پر مولا عباس نے
नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर कहा, शहजादी मैं नौकर हूँ आपका, मैं तो आपका नौकर हूँ। आप शहजादी, आप सैयदा ज़हरा की बेटी है, मैं कनीज का बेटा हूँ। बस इतना कहना था कि बीबी ज़ैनब ने कहा, अब्बास अगर आप नौकर के बेटे हैं तो हमारे खेमों में क्यों आते थे, हमारे खेमों में क्यों आते थे? हाँ दादा, तो वहां पर बोला, ने हाथ जोड़े, आएगा दादी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो अब्बास जिनको बड़े नाजों से पाला था, बीबी ज़ैनब ने बड़े नाजों से पाला। एक मर्तबा मौला हुसैन ने हज़रत अब्बास को अब्बास मौला दौड़ता हुआ आया, झींगे वर्षों मौला हुसैन रोकर कहते, अब्बास कितनी जल्दी आ गए, कितनी जल्दी आ गए। एक वक्त आएगा मैं बुलाऊंगा और आवाज, तारीख लिखी है 3 दिन 3 रात अब्बास सोया नहीं कि शायद आधी रात को मेरा मौला मुझे बुलाया और मैं ना पहुंचूं, मेरा मौला मुझे बुलाया और मैं ना पहुंचूं। 3 दिन के बाद शहजादी ज़ैनब मौला हुसैन के करीब आकर कहती है, भाई हुसैन अब्बास को क्या कहा, 3 दिन से मेरा भाई अब्बास सोया नहीं है। मौला हुसैन ने अब्बास को बुलाया, अब्बास उसमें अभी देर है, तब बुलाऊंगा जब तुम्हारी बाजू कभी, एक बाजू कहां पर होगा, एक बाजू कहां पर होगा, मैं बुलाऊंगा। आप कहेंगे मौला अब बस इजाजत दे दे, मरने को जा रहा हूं। हाँ जरा आखिरी शब है अब्बास, आखिरी शब है, 10 मुहर्रम को हुआ। मौला अब्बास ने मौला हुसैन से कहा, आका आप इजाजत दें कि मैं जंग लड़ने के लिए जाऊं। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास आप तो सिपह सालार हैं, ये कैसे इजाजत, आप सिपह सालार हैं। जब सारे मारे गए, सारे शहीद किए गए, मौला अब्बास फिर आए और मौला हुसैन से कहा, आप इजाजत दें, अब इजाजत दें कि मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। तो वहां पर मौला ने रोकर कहा, अब्बास आप तो सिपह सालार हैं। मौला हुसैन ने, मौला अब्बास ने रोकर कहा, मेरे सिपाही तो सारे मर गए, अब से सिपह सालार नहीं, मेरा अकबर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया, मेरा और मोहम्मद मारा गया। आका मैं सिपह सालार कहाँ रहा, मैं सिपह सालार कहाँ रहा। हाँ इतना झूठा कहना, अब्बास को इजाजत नहीं मिली है, जब अब्बास को इजाजत नहीं मिली, जब बीबी का आवाज सुना, बीबी सकीना का आवाज सुना कि बीबी सकीना के खेमे से अन-अतश की आवाज आने लगी। मौला अब्बास उसी खेमे में गए और मौला अब्बास से बीबी सकीना रोकर कहती है, चाचा आपके होते हुए ये बच्चे प्यासे मर रहे हैं, आप होते हुए। वहां पर मौला अब्बास ने बीबी सकीना के कदमों पर हाथ रखा और रोकर कहा, आकाज़ादी क्या करूं, तेरा बाबा मुझे इजाजत नहीं दे रहा, तेरा बाबा मुझे इजाजत नहीं दे रहे, इजाजत आप दिला दें, पानी मैं भर के। तो वहां पर बीबी सकीना ने मौला अब्बास को पकड़ा और सीधा वहां पर आए जहां पर हुसैन बैठा हुआ और कहा, बाबा मेरे चाचा को इजाजत दें, मेरे चाचा को इजाजत दें ताकि ये बच्चों के लिए, मेरा असगर 3 दिन का प्यासा है, उसके लिए पानी भर के लाए। आजाद और इतना कहना था। मौला हुसैन ने कहा, सकीना एक मर्तबा फिर सोची, एक मर्तबा फिर सोची। तकदीर ने आवाज दी, सकीना सोच ले, चोले की दामन को आग लगेगी, आप रोक लेगी चाचा आवाज, तमाचे लगेंगे, आप रोक लेगी चाचा आवाज। अब
یاد ہے دنیا میں آپ کا اتنا کہنا تھا مولا حضرت بی بی سکینہ نے مشق اٹھایا اور حضرت مولا حسین کو دیا اور مولا حسین نے ایک وہاں پر جملہ لکھا بالکا سکینہ بنت الحسین اسیر شاہ. جب اس مشق کو لکھا اور مولا عباس کو اجازت مل گئی اب یہ جملہ دینے جا رہا ہوں بڑا جملہ ہے اگر آپ لوگوں نے سمجھا جس کی آسری بی بی زہرا کی بیٹیاں مدینہ سے کربلا آئی تھی وہ عباس سے لڑنے جا بس اتنا کہنا تھا. جب اجازت مل گئی مشق اٹھایا اور مولا حسین نے تلوار نہیں دی نیزہ دیا ایک نیزہ دیا تلوار نہیں دی. اجازت مل گئی مولا حسین نے کہا عباس جا کے میری بہن زینب سے اجازت دی آخر سلام دے دی. مولا عباس اس خیمے کے دروازے پہ آیا جس دروازے میں آقا زادی رہتی تھی اور وہاں پر رک کر سلام کیا کہ آقا زادی میرا آخری سلام ہو. جب سلام سنا تو بی بی زینب نے کہا عباس عباس آج تو خیمے کے اندر آ جائے آج تو خیمے کے اندر آ جائے. مولا عباس خیمے کے اندر آیا مولا عباس خیمے کے اندر آیا بی بی زینب نے رو کر کہا عباس مجھے پتا ہے جو لوگ مقتل کی طرف گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا آپ مرنے جا رہے ہیں. جب مرنے جا رہے ہیں مجھے بتا تیرے جانے کے بعد مجھے جو رسیاں باندھی جائے گی مجھے بتا تیرے جانے کے بعد تیری آقا زادی کو رسیاں باندھی جائے گی تیری آقا زادی کیا کرے گی تیرے جانے کے بعد مجھے تو بتائے تیرے جانے کے بعد مجھے جب اسیر کر دیا جائے گا مجھے دربار میں یزید کے ساتھ کلام کرنا پڑے گا میں کیسے بات کروں گی میں کیسے بات کروں گی. حاضر مولا عباس خیمے سے نکلے جیسے ہی خیمے سے نکلے ہیں نا مولا عباس وہ امام حسین کا سپاہی ہے. جب کبھی کوئی کربلا کا شہید لڑنے جاتا تھا تو مولا عباس مولا حسین کو بتا دیتے کہ ابھی اور محمد سے ایسے لڑ رہے ابھی علی اکبر ایسے لڑ رہے ابھی قاسم ایسے لڑ رہے. لیکن اب جب عباس لڑنے جا رہا ہے تو مولا حسین نے سکینہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا اور کہا سکینہ تیرے اکبر کے جانے کے بعد میرے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے تیرے اکبر کے جانے کے بعد میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے. اب میں عباس کی جنگ نہیں دیکھ سکوں گا عباس کی جنگ دیکھ نہیں سکوں گا. اب مجھے آپ بتائیے گا کہ تیرا چاچا کس طرح جنگ کر رہا ہے. سکینہ کو اٹھایا سکینہ دیکھ رہی ہے مولا عباس لشکر یزید میں گھراؤ کر چکا ہے لشکر یزید میں بھگدڑ مچ گئی ہے. تو بی بی سکینہ بول رہی ہے چچا یزیدیوں کو بھگا رہا ہے. مولا حسین نے کہا احسنت یا عباس احسنت بہتر عباس آپ بہتر کر رہے. اس کے بعد جب فرات کے اندر حضرت عباس گھس گیا تو وہاں پر سکینہ نے بتایا میرا چچا فرات میں داخل ہو گیا مشق اٹھائی. جب مشق اٹھائی واپس آنے لگا نا لیکن سکینہ بتا رہی ہے مولا حسین سن رہی ہے سکینہ بتا رہی ہے مولا حسین سن رہی ہے اور کہا بابا اب میرا چاچا عباس وہ مشق لے کر خیموں کی طرف آ رہا ہے وہ مشق لے کر خیموں کی طرف آ رہا ہے. تو مولا حسین نے کہا اللہ کرے خیموں تک پہنچ سکے اللہ کرے خیموں تک پہنچ سکے اللہ کرے خیموں تک پہنچ سکے. کیا دیکھا کہ حضرت عباس کا
ایک دایاں بازو پہلے قدم ہوا تو بی بی سکینہ نے رو کر کہا بابا بابا میرے چچا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، پھر رو کر کہا بابا بابا میرے چاچا کا بایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا۔ نہ جانے ایک ظالم نے مولا عباس کو ایسا نیزہ مارا، عباس گھوڑے پہ سنا نہ سنا۔ میں مسائل کو مختصر کر رہا ہوں۔ عباس گھوڑے پر سنا نہ سنا۔ کتب مکاتب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شہید اگر کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جب عباس گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ تو قلم ہو گئے تھے، اس کے ہاتھ تو قلم ہو گئے۔ نہ جانے عباس گھوڑے سے زین سے زمین پر کیسے گزرا ہوگا، جانے کیسے گزرا ہوگا۔ ہاں آزادہ بس ابھی کیونکہ شبی آنے والی ہے اور 10 سال آنے والی ہے تو میں مولا علی اکبر کے بارے میں تھوڑی سی مسائل کروں تاکہ جب تک 10 سال آ جائے۔ مولا علی اکبر جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اکبر میں چاہتا ہوں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں، آزادہ رہو۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا بس مجھے اجازت دے۔ کہا آپ جائیں خیموں میں اس کتے کے پاس جس نے تجھے پالا ہے۔ اکبر اسی خیمے میں آئے جس میں بی بی زینب رہتی تھی۔ جب اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے نا تو بی بی زینب نے کہا یہ بیویو آ جائیں ہلکا بنائیں، آ جائیں ہلکا بنائیں۔ اور اکبر جیسے ہلکا بن گیا جیسا آپ عزاداری کرتے ہیں درمیان جگہ چھوڑتے، بیویوں نے اس طرح ہلکا بنایا اور ماتم کرنا شروع کیا اور حضرت اکبر کو کہا کہ آپ اس حلقے کے درمیان سے گزرتے جائیں۔ اکبر اسی حلقے کے درمیان سے گزرتا گیا، کبھی کس سے اجازت لی کبھی کس سے اجازت لی، آخر میں بی بی زینب سے جب اجازت چاہی، جب خیمے کے دروازے پہ اجازت لے کے خیمے کے دروازے پر پہنچے تھے کیا دیکھا، ایک بچی ہے جس نے علی اکبر کے دامن کو پکڑا۔ بھیا مجھ سے بھی تو اجازت لے، مجھ سے بھی تو مل کے جا، بس اتنا کہنا تھا۔ تو حضرت علی اکبر رو کر کہتے ہیں، حضرت علی اکبر رو کر تو کہتے ہیں سکینہ اب تو میں نے اجازت لی تھی، ابھی تو میں آپ سے مل کے گیا ہوں۔ تو وہاں پر سکینہ رو کر کہتی ہے بھیا میں پہلے اپنی طرف سے ملنے آئی تھی اب سغرا کی طرف سے ملنے آئی، پہلے اپنی طرف سے اب سغرا کی طرف سے۔ حضرت مولا علی اکبر خیمے کے دروازے سے باہر نکلے اور میدان کی طرف جب جانے لگے تو ایک پیاری سی میٹھی سی آواز آئی اکبر اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کے جا، اس بیمار سے بھی تو مل کے جا۔ امام سجاد نے علی اکبر کو بازو میں پکڑا، گلے میں لیا اور رو کر کہا اکبر تو جان دے کربلا جائے، میں جانوں تو یزید کا دربار جانے یا شام کا بازار جانے۔ ہاں آزادہ رو بس اتنا کہنا تھا۔ علی اکبر میدان کی طرف گئے، جنگ لڑی اور میں نے مختصر کر دیا اس مسائل کو بھی، جنگ لڑی اور جب حضرت علی اکبر کو برشی لگی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اور رو کر کہا بابا میری مدد کو آئی، بابا میری مدد کو آئی۔ میں نے کل مسائل پڑھا تھا کہ علی اکبر وہ شہید ہے جس کی شہادت سے مولا حسین کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، جس کی شہادت سے مولا حسین کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ مولا حسین نے رو کر کہا تھا یا بنی ابتونی، میرے بیٹے مجھے آواز دے تاکہ تیرے آواز کے سارے تجھ تک پہنچ سکوں، تیرے آواز کے سارے تجھ تک پہنچ سکوں۔ ہاں زیادہ آواز ملتی رہی
مولا حسین حضرت علی اکبر تک پہنچا. جیسے ہی پہنچا حضرت علی اکبر کے جنازے پر پہنچا, ایک مرتبہ جب وہ ٹوٹی ہوئی کرسی کا پھل نکالا اور روتا ہوا آسمان کی طرف دیکھا, پروردگار آپ کے نبی کا قول ہے شہادت کو, شہید کو بوسہ دینا عبادت ہے. اگر آپ کی اجازت تو میں اس شہید کو بوسہ, آپ کی اجازت تو میں اس شہید کو بوسہ دوں. تو وہاں پر اللہ کا آواز آیا, حسین جلدی کرنا, حسین جلدی کرنا, ایسے نہ ہو کہ کربلا میں زلزلہ آ جائے, کربلا میں زلزلہ آ جائے. اب بوسے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, بوسے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, 1 منٹ بھی نہیں لگتا. مولا حسین نے اس شہید کو بوسہ دیا. جیسے ہی بوسہ دیا, بوسہ دے کر سر اٹھایا, بوسہ دے کر سر اٹھایا. رابی کہتا ہے بوسہ دینے سے پہلے حسین کے داڑھی کے بال سیاہ تھے, لیکن بوسہ دینے کے بعد کیا دیکھا, بوسہ دینے کے بعد حسین کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے, حسین بوڑھے ہو گئے. ہاتھ اگر وہاں پر مولا علی اکبر نے جب مولا حسین سے کہا کہ پاپا آخری کوئی چیز میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں, کل مساق ذرا تھا, میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. ہاں بیٹا, ساری زندگی آپ نے کچھ نہیں مانگا, اب کچھ مانگ لیں. تو مولا علی اکبر نے کہا میں اپنی بہن سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں, آخری بار سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے اپنی انگلیاں اسے مدینے کی طرف رک کر کے کہا اکبر اب دیکھ اپنی بہن کو. دیکھا کہ جب سغرا نظر نہیں آئی, اکبر کی لاش تڑپی, اکبر رو کر کہہ رہا ہے, بابا کہیں سغرا میری جدائی میں مر تو نہیں گئی, بابا سارے استقبال کرے. حضرت علی اکبر کی دستار آ رہی ہے, اکبر کی دستار آ رہی ہے. رو کر حضرت علی اکبر نے کہا بابا کہیں سغرا میری جدائی میں مر تو نہیں گئی. مولا حسین نے اکبر کو اٹھانا چاہا, جب اٹھا نہ سکا مولا حسین تو رو کر جب دیکھا کہ اٹھا نہیں سکتا کیونکہ جوان کا لاشا ہے, اٹھا نہیں سکا, جوان کا لاشا ہے. مجھے یہ مسئلہ سنیں, اکبر جوان کا لاشا ہے, جوان بیٹے کا لاشا ہے. جب مولا حسین اٹھا نہیں سکی تو بی بی زینب نے خیمے سے آواز دی, بھائیا جلدی نہ کرے, اگر مجھے اجازت دے تو میں زینب اکبر کا لاشا آپ کے ساتھ اٹھاؤں گی. امام حسین نے اکبر کو بھلا دیا, بس اتنا جملہ کہا کہ زینب آپ کہنے سے باہر نہ آنا, تیرے پردے پر میں نے اکبر کو قربان کیا, تیرے پردے پر میں نے اکبر کو قربان کیا. اللہ لعنت اللہ. جھولا حضرت اصغر کا آ رہا ہے اور اس کا بھی اس طریقے سے استقبال ہم کو جگہ دے دیں. تھوڑا جگہ دے, کھڑی جگہ میری تھوڑا سائڈ حضرت اصغر کا جھولا میں ماتم تو یا حسین یا حسین یا حسین. 6 مہینے کے بچے کا جنازہ آ رہا ہے. اللہ نہ جانے کربلا میں جب حضرت علی اصغر کو تیر لگا, جب حضرت علی اصغر کو تیر لگا اور مولا امام حسین علیہ السلام اسی اصغر کو خیمے کی طرف لانا شروع کیا تو یہی سوچ کر واپس آ رہے تھے
کہیں اس کی ماں مر نہ جائے. اگر مجھ سے سکینہ نے پوچھ لیا کہ اصغر نے پانی پیا کہ نہیں, میں کیا جواب دوں گا؟ تاریخ لکھتی ہے, کتب مقابل لکھتی ہے, 7 قدم مولا حسین نے آگے بڑھائے اور 7 قدم پیچھے اٹھا کر رو کر کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جھولے پہ بھی جھلائے اور یہ بھی کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہ جانے بی بی رباب آپ کو دعائیں دیں گے, بی بی رباب آپ کو دعائیں دیں گے. جھولا بھی جھلائے اور کہتے بھی جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رو کر گئے بی بی رباب کو, رو کر گئے مولا حسین کو, رو کر گئے رباب تیرے بچے کا بہت ارمان ہے, تیرے بچے کا بہت ارمان ہے. اللہ تعالیٰ کو مدعی سیاد الذین ظلموا ایوب القلبین ينقلبوا ماتم حسین.